ہمارے ساتھ بشیر الدین صاحب بھی موجود ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں۔ بشیر الدین صاحب میں نے جیسے کہا کہ ایک سرکاری افسر بھی ہیں، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کے نفس کو اللہ پاک درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے والا بنا دے۔ بشیر بھائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری ایمان کی معراج ہے۔ مفتی صاحب نے جیسے بتایا کہ پوری اپنے معمولات سارے چھوڑ دیا، درود شریف کی کثرت کر لی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان علی شان ہے کہ درود شریف تمہاری کفایت بھی کرے گا، معاشی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے۔ آپ نعت خوانی کے محافل بھی سجاتے ہیں، تو کیا کیفیت اس وقت ہوتی ہے ایک نعت خواں کے حیثیت سے یا نعت سامع کی حیثیت سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی وہی بات، میرا سوال پھر ریپیٹڈ ہوتا ہے، کیا ہم دل سے محفلیں سجا رہے ہیں؟ فی زمانہ آج کی بات کر رہا ہوں میں۔ محفلوں کے حوالے سے یا رسم بن گئی ہے صرف یہ جی، یا رسم بن گئی ہے؟ بہرحال اگر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجا رہے ہیں، اب یہ تو ان کے دل بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس انداز سے اس کی نمائش کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی، لیکن اس میں مسئلہ مین جو ہے وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے جب فرما دیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، تو اور پھر فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر آج آپ کے چاہنے والے کم ہیں تو کل اس سے زیادہ ہوں گے، پرسوں اس سے زیادہ ہوں گے، یہ تعداد بڑھتی جائے گی۔ تو کسی بھی حوالے سے محفلیں ہو رہی ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار کے پرچار ہو رہے ہیں، اور وہ چونکہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند سے بلند تر، بلند ترین کرتا جائے، اور وہ ہمیشہ بلند سے بلند تر، بلند ترین ہوتا رہے گا۔ تو اب یہ تو ان کی نیتوں پر ہے، جو جس نیت سے محفلیں سجا رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے دے گا۔ وہ تو نمازی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو تو اس کا اجر میں تمہیں دنیا میں دے دوں گا، لوگوں نے تمہیں نمازی کہہ دیا۔ تم نے حج دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو اس کا اجر تمہیں مل گیا، اب میرے پاس کوئی اس کا اجر، حاجی صاحب بن گئے آپ دنیا میں۔ صحیح، تو تم نے دنیا میں حاجی صاحب۔ اصل میرا یہ سوال پتہ ہے کس کانٹیکسٹ میں، تو مفتی صاحب سے بھی فتویٰ لینا چاہوں گا اس حوالے سے کہ بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے بہت جو نعت خواں ہیں وہ کسی محفل میں شریک ہونے سے پہلے آپ سودے بازی بھی کرنے لگے کہ جی ہمارا ہدیہ یہ ہوتا ہے، آپ دیں گے تو ہم آئیں گے ورنہ ہم نہیں آئیں گے، تو بڑی دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو میں نے اپنے اس تلخ سوال کو بڑے خوبصورت طرح میں آپ سے کیا تھا۔ اشکر بھائی، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ سوال کرنے والا تو سوال کر رہا ہے نا، لیکن جو اس سوال کو پورا کر رہا ہے اس کا بھی تو مسئلہ ہے نا کہ وہ کیوں کر رہا ہے۔ وہ عشق میں کر رہا ہے، عشق میں کر رہا ہے تو وہ، اب اگر عشق میں وہ کر رہا ہے تو اس سے ہوا کیا؟ جو عاشق ٹائپ کے لوگ تھے، جو پڑھنے والے تھے، ان بیچاروں کو تو لوگوں نے صرف آوازوں کے عشق میں لوگ چل رہے ہیں، شہرت کے عشق میں چل رہے ہیں کہ اس کا بڑا نام ہے تو اس کو ہمیں بھی بلانا ہے۔ اگر عشق کی بات ہے نا تو عشق کی تو منزل ہی دوسری، عشق تو نہ شکل دیکھ رہا ہے، نہ آواز دیکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھ رہا۔ عشق کا تو مفہوم اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر فلاں نعت خواں کا بہت بڑا نام ہے تو ہم نے بھی بلا لیا تو ہمارا بھی نام ہو جائے گا۔ اسی طرح بڑا مولوی صاحب جو ہیں وہ بڑے مولوی ہیں، ان کا بڑا نام ہے، وہ بڑے وائز ہیں، ان کو ہم نے بلا لیا تو اب جو صحیح معنوں میں عالم ہیں ان کو لوگ نہیں بلانا چاہتے، یار ان کو تو لوگ جانتے نہیں ہیں، یا ان کی لچھے دار تقریر نہیں ہوگی، یا اس طریقے سے یہ اپنے بیان کو نہیں کر پائیں گے، تو ان کو تو چھوڑا، مجمع بھی اکٹھا نہیں ہوگا۔ تو ہم تو مجمع اکٹھا کرنے کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے ساری محفلیں سجا رہے ہیں۔ یہی سوال میں نے آپ سے اسی لیے کیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے دلوں میں محبت ہے، میں اصل میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں نیتوں کا پتہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، ہم اس بات کو کہہ نہیں سکتے۔ صحیح، کیوں مفتی صاحب؟ کہ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ اس کے دل میں واقعی ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا سرکار کی عشق میں کر رہا ہے، ان کی محبت میں کر رہا ہے۔ بہرحال کسی طریقے سے بھی ہو رہا ہے، ذکر و رسول ہو رہا ہے، اور جن کی بدنیتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کو سمجھیں، اور ایسا نہیں کہ وہ سارے عمل کو ضائع کریں۔ وہ کسی نے کہا نا کہ مدینے تو جاتے ہیں سبھی مدینے تو جاتے ہیں سبھی مگر، اور مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی۔ مدینے کو جاتے ہیں سبھی مگر، اور مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی۔ اب جو حج کرنے جا رہے ہیں،
اب उन्होंने वहां से अभी वो वापस नहीं आए, उन्होंने वहां फोन पर कह दिया अब हमारे नाम के आगे हाजी बशीरुद्दीन लिख देना। तो भाई मेरे हज फर्ज है, मुफ्ती साहब हज फर्ज है ना, नमाज भी फर्ज है, और नमाज तो सारी जिंदगी के लिए फर्ज है, तो नमाजी को भी चाहिए वो नमाजी बशीरुद्दीन लिख ले जब तक हज नहीं करने गया। सही, ये माशरे की तल्ख हकीकतें हैं। बहरहाल हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से हट गए थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हवाले से, अकीदत के हवाले से बात हो रही थी कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला फरमाता है, ऐ ईमान वालों अपनी आवाजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद ना करो और ना ही उनके सामने इस तरह ऊंची आवाज में बोलो जैसे तुम एक दूसरे से बोलते हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें उनकी खबर भी ना हो। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं।